بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بحث نص اور ظاہر کے درمیان تعارض کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ بحث میں ہم نے ایک قاعدے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ دو قطعی دلیلوں کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یوں کہ دلالت کے اعتبار سے بھی ایک دلیل جب قطعی ہوتی ہے اور دوسری غیر قطعی ہوتی ہے، یعنی ایک کے اندر ظہور پایا جاتا ہے، دوسری صراحت رکھتی ہے یعنی نص ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہاں پہ بھی نص مقدم ہوتی ہے۔ ہم نص کو لے لیتے ہیں اور نص کی روشنی میں ظاہر کو تفسیر کرتے ہیں، ظاہر کی تعویل کرتے ہیں اور اس کے ظہور سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ آج کا قاعدہ ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، اس کو مثالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ القاعدة الثانية: قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا: يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، ويقول في حديث آخر: لا ترتمس في الماء وأنت صائم. فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي، وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة، لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عرضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر، لأن الصيغة ليست صريحة، ودلیل الاباحۃ والرخصۃ صریح غالبا۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ تعارض ادلہ کی بحث جاری ہے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ سبق میں ہم نے ان قواعد کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے کہ جو دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کو بیان کرتے ہیں یا اس کو حل کرنے کے حوالے سے ہیں۔ دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے جو قواعد ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دو قطعی شرعی دلائل کے درمیان تعارض محال ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو ایسے دلائل جو ہر لحاظ سے قطعی ہیں۔ پھر ہم نے وضاحت کی تھی کہ قطعی ہونا دو لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ صدور کے اعتبار سے بھی قطعی ہوں، یعنی قطعی الصدور ہوں، یعنی اس کا معصوم سے صادر ہونا یقینی ہو کہ وہ معصوم سے صادر ہوئے، ہمیں یقین ہو۔ جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں جو سب کی سب کیا ہیں؟ قطعی الصدور ہیں۔
روایات میں جو چیز قطعی الصدور ہے وہ کون سی روایات ہیں؟ متواتر ہیں. متواتر روایات کیا ہیں؟ قطعی الصدور ہیں. اور پھر صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ قطعی الصدور ہوں، بلکہ قطعی الدلالت بھی ہوں، یعنی ان کی دلالت کے اندر صراحت پائی جائے، صراحت پائی جائے، صرف ظہور نہ ہو. اگر یہ دو شرطیں موجود ہوں تو اس حوالے سے ہم نے پھر قاعدہ بتایا تھا کہ ایسے دو دلائل جو شرعی ہوں اور قطعی الصدور بھی ہوں، قطعی الدلالہ بھی ہوں، ان کے درمیان تعارض محال ہے. کیوں محال ہے؟ کیونکہ یہ معصوم سے صادر ہونے والا کلام ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ دلیل شرعی ہے اور قطعی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ تعارض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معصوم کے کلام میں تناقض ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ معصوم ہے. جب وہ معصوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خطا نہیں کر سکتا، وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ غلط نہیں بتا سکتا. تو لہٰذا جب غلطی کا امکان نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خطا جب نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ تناقض گوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تناقض گوئی قطعاً غلط ہے، قطعاً خطا ہے. لہٰذا معصوم کے کلام میں تناقض لازم آتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. یہ گزشتہ سبق میں ہم نے بیان کر دیا تھا. آج ہم چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرے قاعدے کا تعلق جو ہے وہ دلالت سے ہے. دلالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مدلول کلام سے ہے. مدلول کلام، مدلول کلام کے حوالے سے یہ قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ دو لفظی دلائل میں سے جب ایک صریح الدلالہ ہو، دلالت کے اعتبار سے واضح ہو، صریح ہو، صریح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر احتمال خلاف موجود نہیں ہوتا. اختلاف یعنی اس کا دوسرا احتمال اصلا نہیں ہوتا، کوئی یہ احتمال نہیں دے سکتا کہ کوئی دوسرا معنی مراد لیا جا سکے. اس کو کہتے ہیں صریح الدلالہ. دوسرا کیا ہے؟ ظاہر الدلالہ، یعنی ظہور رکھتا ہے، ظہور رکھتا ہے. ایک اور دلالت بھی ہے، ہو سکتی ہے، احتمال ہے کہ خلاف ظہور مراد ہو. مثلا ہم نے بتا دیا تھا گزشتہ مباحث میں کہ امر کا ظہور کس میں ہے؟ امر کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں ہے. امر کا ظہور وجوب میں ہے. لیکن یہی امر استحباب کے لیے بھی آ سکتا ہے. استحباب کے لیے یہ کیا ہوگا؟ یہ غیر ظاہر معنی ہوگا. تو اب اگر ایک چیز ظہور کے اعتبار سے دلیل بنے، دوسری چیز صراحت کے طور پر دلیل بنے، یعنی اپنی صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہو ایک مفہوم کے اوپر، تو اب ان دو میں تعارض آ جائے. اب ان دو میں تعارض آ جائے، ایک کا مفہوم ظہور کے اعتبار سے دوسرے کے صراحت کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے. نص کون سی ہے؟ یعنی صریح، جو صریح ہے وہ نص ہے. ہم نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے. یہ ہے فارمولہ. اب مثال کی طرف چلتے ہیں، چونکہ خالی فارمولہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک میں روایت کہتی ہے کہ یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومہ، کہ روزہ دار کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی میں غوطہ ور ہو. یرتمسا، ارتماس غوطہ لگانا، پانی میں کیا کرے؟ غوطہ لگائے. حال صومہ، جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہے. روزے کی حالت میں روزہ دار پانی میں غوطہ لگا سکتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے، جائز ہے. دوسری روایت آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ لا ترتمس فی الماء وانت صائم، پانی میں غوطہ مت لگاؤ، مت لگاؤ، مت لگاؤ. یہ نہیں کا صیغہ ہے. غوطہ مت لگاؤ جب تم روزے کی حالت میں ہو. اب یہ مت لگاؤ ظہور رکھتا ہے. مت لگاؤ نہیں ہے نا، نہیں ظہور رکھتا ہے کس میں؟ حرمت میں. حرمت میں کیا ہے؟ ظہور ہے اس کا. لیکن یہ کیا ہے؟ یجوزو. یجوزو کیا ہے؟ صریح ہے، صراحت کے ساتھ. کس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ مباح ہونے کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک نہیں کے اندر جو صراحت موجود ہے
اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم غوطہ مت لگاؤ، تو معذرت صراحت نہیں، ظہور نہیں کے اندر جو ظہور موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم غوطہ مت لگاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم نے غوطہ نہیں لگانا، اس کا ظہور حرمت میں ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لگاؤ کا غیر ظاہری معنی کیا ہو؟ کراہت ہو، کراہت۔ تو اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کراہت کا معنی مراد لیا جائے، لیکن یجوزوں میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یجوزوں سے مراد مثلاً کیا ہے؟ حرمت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ صریح ہے، کوئی بھی دوسرا معنی آپ مراد نہیں لے سکتے، یجوزوں سے مراد کبھی بھی لا یجوزوں نہیں لے سکتے، لہٰذا یہ صریح ہے، کس میں؟ جواز میں، صریح در جواز ہے، اباحے کے اعتبار سے صریح ہے۔ لہٰذا اب جب کہ ایک دلیل صریح ہے، دوسری کیا ہے؟ ظہور رکھتی ہے، نہیں کا ہے ظہور حرمت میں، اس کا غیر ظاہری معنی ہے کراہت، اس کا جو ہے صریح معنی ہے پہلی روایت کا کس میں؟ جواز میں، مباح ہونے میں۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ قاعدہ یہ ہے کہ صریح کو مقدم کریں گے ظاہر کو، ظاہر کے اوپر، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہیں گے کہ ظاہری معنی سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ لا ترتمس کا جو ظہور ہے اس سے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ یہ کراہت کے معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے، بس ان دونوں کے درمیان تعارض حل ہو جائے گا۔ کیسے حل ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ جو روایت کہتی ہے یجوز للصائم، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حرام نہیں ہے، یجوزو کا مطلب کیا ہے؟ لا یحرمو، ٹھیک ہے؟ اب جو کہتی ہے لا ترتمس، یعنی کہ جو کہتی ہے کہ غوطہ نہ لگاؤ، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کراہت ہے، مکروہ ہے غوطہ لگانا، بس یہ بھی جب کہتی ہے مکروہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حرام نہیں ہے، جب کہتی ہے مکروہ ہے تو پھر حرام نہیں ہے، بس یہاں پہ دونوں کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ آپس میں حل ہو جائے گا، اور دونوں کا مفہوم آپس میں متلائم ہو جائے گا اور سازگار ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہو جائیں گے، متناسب ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کسی ایک روایت کو ریجیکٹ کریں، کسی ایک روایت کو رد کر دیں اور دوسری کو قبول کر لیں، نہیں، بلکہ دونوں کو اس طرح سے جمع کر لیں گے، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب، فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ، یہ کلی عناوین ہے جس کے حوالے سے ہماری بحث جاری ہے کہ جہاں پہ حالت تعارض دو لفظی دلیلوں کے درمیان ہو، اگر آپ کو یاد ہو وہ تقسیم بندی جو ہم نے ابتدا میں کی تھی، تو یہ وہ اصلی عنوان ہے کہ جس کا ہم دوسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کہ جہاں پہ دو دلیلیں ایسی جو کہ لفظی شکل میں ہوں، لفظی شکل میں جو دو دلیلیں آئی ہیں ان کے درمیان جب تعارض آئے، تو اس حوالے سے ہم نے پہلا قاعدہ گزشتہ سبق میں پڑھا، اب دوسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قد یکون احد الکلامین الصادرین من المعصوم نصا صریحا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معصوم سے صادر ہونے والی دو کلاموں میں سے، کلامین الصادرین، ان دو میں سے ایک، احد یعنی ایک کلام کیا ہوتی ہے؟ نصا صریحا وقطعیا، نص سے صریح ہوتی ہے، صراحت رکھتی ہے، کیا مطلب؟ یعنی قطعی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی احتمال خلاف موجود نہیں ہوتا، لیکن دوسری کہتے ہیں وَيَدُلُّ الْآخَرُ بِظُهُورِهِ عَلَى مَا يُنَافِي الْمَعْنَى الصَّرِيحَ لِذَلِكَ الْكَلَامِ، لیکن دوسری جو کلام ہے وہ اپنے ظہور کے ذریعے دلالت کرتی ہے ایک ایسے معنی پر جو دوسرے کلام کا صریح معنی اس کے ساتھ منافات رکھتی ہے، جو دوسرے کلام کے صریح معنی کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں مثال دیکھیں، وَمِثَالُهُ أَن يَقُولَ الشَّارِعُ فِي حَدِيثٍ مَثَلًا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَن يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ حَالَ صَوْمِهِ، کہتے ہیں جب شارع ایک حدیث میں کہتا ہے مثلاً کہ روزہ دار کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے اس صورت میں کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہے، حال صومہ، یعنی جب وہ روزے کی حالت میں ہے تو پانی میں غوطہ لگا سکتا ہے۔ وَيَقُولُ فِي حَدِيثٍ آخر، یعنی وَيَقُولُ الشَّارِعُ، وَيَقُولَ یعنی ان یقول اگر عطف اس کے اوپر لے جائیں تو وَيَقُولَ فِي حَدِيثٍ آخر، دوسری حدیث میں وہ یہ کہتا ہے کہ لا ترتمس فی الماء وانت صائم، پانی میں غوطہ مت لگاؤ جبکہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ فالکلام الاول دال بصراحۃ علی اباحۃ الارتماس للصائم، کہتے ہیں پہلی جو کلام ہے نا یجوز والی،
وہاں پہ اپنی وہ صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ روزہ دار کے لیے ارتماس مباح ہے، غوطہ لگانا مباح ہے۔ کہاں سے یہ صراحت موجود ہے؟ یجوزو کے لفظ کے اندر صراحت موجود ہے۔ والکلام الثانی یشتمل علی صیغۃ نہی، جبکہ دوسری کلام نہیں کے صیغے پر مشتمل ہے، نہیں کے صیغے پر مشتمل ہے۔ وہیا یعنی صیغۃ نہی تدل بظہورها علی الحرمت، اور صیغہ نہی اپنے ظہور کے ذریعے دلالت کرتا ہے حرمت کے اوپر، جیسے کہ ہم نے گزشتہ مباحث میں بیان کر دیا تھا۔ دلالات کی مباحث میں ہم نے بتایا تھا کہ کون سے الفاظ یا کون سے صیغے کس چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے صیغہ امر کی بھی بحث کی تھی، صیغہ نہی کی بھی بحث کی تھی، ادات شرط کی بھی بحث کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے وہاں پہ بتایا تھا کہ لأن الحرمت ہی اقرب المعانی الى صیغۃ النہی، کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ہم بتا چکے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں کہ لأن الحرمت، کیونکہ حرمت اقرب المعانی ہے، معانی میں سے قریب ترین معنی صیغہ نہی کے وہ حرمت کا ہے۔ حرمت صیغہ نہی کا سب سے قریبی معنی ہے، اگرچہ اس کے بعید والے معانی بھی موجود ہیں۔ وہ کون سے معنی ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْكَرَاهَةِ مَجَازًا، اگرچہ مجازی طور پر کراہت میں بھی اس کا استعمال ممکن ہے، مجازی طور پر، کیونکہ ہم نے وہاں پہ بتایا تھا کہ تبادر موجود ہے، تبادر علامت حقیقت ہے جو نزدیکی معنی کے اوپر دلالت کرتی۔ فَيَنْشَأُ التَّعَارُضُ بَيْنَ صَرَاحَةِ أو النص الأول فی الإباحة وظہور النص الثانی فی الحرمة، کہتے ہیں یہاں پہ تعارض ایجاد ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، متولد ہو جاتا ہے۔ ینشأ یعنی وجود میں آ جاتا ہے تعارض، کس کے درمیان؟ پہلی نص کے درمیان جو کہ صراحت رکھتی ہے کس میں؟ اباحے میں، اور دوسری نص کے درمیان کے جو ظہور رکھتی ہے کس میں؟ فی الحرمت، جو حرمت میں۔ بس پہلی نص کی صراحت اور دوسری نص کی حرمت کے درمیان تعارض وجود میں آ جاتا ہے۔ کیوں تعارض وجود میں آتا ہے؟ کیسے تعارض ہے؟ کہتے ہیں لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، کیونکہ اباحہ اور حرمت قابل جمع نہیں ہے، کیونکہ اباحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، حرمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس فعل کو انجام نہ دیں، لہذا قابل جمع نہیں ہے۔ وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، یہاں پہ واجب ہے کہ ہم اس کلام کو اخذ کریں گے جو صریح ہے اور قطعی ہے، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، کیونکہ ہمیں اس سے علم بحکم شرعی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ باعث بنتی ہے، یؤدی یعنی نتیجہ دیتی ہے علم کا حکم شرعی کے بارے میں۔ فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، اب جب کہ ہم پہلے کے ظہور کو لے لیں گے، پہلے کی صراحت کو لے لیں گے، تو دوسرے کی کلام کو ہم تفسیر کریں گے اسی کی روشنی میں، دوسری کلام کو، جو دوسری کلام اس کے مقابلی نقطے میں تھی اس کو ہم تفسیر کریں گے اس پہلے کی روشنی میں۔ وَنَحْمِلُ صِيغَةَ النَّهْيِ فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِكَيْ يَنْسَجِمَ مَعَ النَّصِّ الصَّرِيحِ الْقَطْعِيِّ الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، اور بس ہم حمل کریں گے، محمول کریں گے نہیں کے صیغے کو، فیہ جو کلام آخر میں ہے، فیہ کا مرجع یہ ہے، کلام آخر میں جو نہیں کا صیغہ ہے اس کو ہم محمول کریں گے کراہت کے اوپر، یعنی اس سے کراہت کا معنی مراد لیں گے۔ کیوں؟ تاکہ وہ منسجم ہو سکے اس نص کے ساتھ جو صراحت رکھتی ہے اور قطعیت رکھتی ہے، کس کے اوپر؟ اباحہ کے اوپر۔ اباحہ کے بارے میں وہ قاطعانہ حکم کر رہی ہے کہ مثلا غوطہ لگانا جائز ہے۔ وعلى هذا الاساس، کہتے ہیں اس بنیاد پر یتبع الفقیہ فی استنباطہ قاعدۃ عامۃ، اس بنیاد پر فقیہ اپنے استنباط میں ایک نئے قاعدے کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور وہ عمومی قسم کا ایک اور قاعدہ ہے، یعنی جو اس گزشتہ قاعدے سے کے اوپر مترتب ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ الْأَخْذُ بِدَلِيلِ الْإِبَاحَةِ وَالرُّخْصَةِ إِذَا عَارَضَهُ دَلِيلٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ أَوِ الْوُجُوبِ بِصِيغَةِ نَهْيٍ أَوْ أَمْرٍ، کہتے ہیں کہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اباحہ یا رخصت کی دلیل کو ہم اخذ کریں گے جب اس کے ساتھ ایک ایسی دلیل آئے جو حرمت یا وجوب کے اوپر دلالت کرے، تاہم کیسے دلالت کرے؟ کہتے ہیں بصیغۃ نہی او امر، نہی یا امر کے صیغہ کے ساتھ دلالت کرے۔
ایک مرتبہ ہے کہ یہ خود اس کے اندر جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ یحرمو اور یجبو کا ہے، اس صورت میں نہیں، لیکن اگر وہ اس کے اندر صیغہ امر ہو یا صیغہ نہی ہو تو پھر وہاں پہ ہم دلیل اباحہ کو اخذ کریں گے، دلیل وجوب کو ہم کیا کریں گے، توجیح کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پہ امر کی دلالت وجوب پر نہیں ہے، اسی طرح نہیں کی دلالت حرمت پر نہیں ہے بلکہ امر کی دلالت استحباب پر ہے تاکہ وہ اباحے کے ساتھ کیا ہو سکے، سازگار ہو سکے، یا حرمت کی دلالت کراہت پر ہے تاکہ وہ اباحے کے ساتھ یا رخصت کے ساتھ کیا ہو سکے، سازگار ہو سکے۔ تو یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ اباحہ اور وجوب، اباحہ اور حرمت کے درمیان جب امر دائر ہوتا ہے تو ہم کس کو مقدم کریں گے، اباحے کو، البتہ کس شرط کے ساتھ کہ جب دلیل وجوب صیغہ امر ہو، نہ کہ صراحت در یجب نہ ہو، اسی طرح دلیل حرمت صیغہ نہیں ہو، نہ کہ دلیل کیا ہے، صیغہ حرمت بنحو صریح نہ ہو بلکہ صیغہ امر یا صیغہ نہیں کے ساتھ ہو، لأن الصیغۃ لیست صریحۃ ودلیل الاباحۃ والرخصۃ صریح غالبا، کیونکہ صیغہ امر و نہی صریح نہیں ہے بلکہ ظہور رکھتا ہے، اور دلیل اباحہ اور رخصت غالباً صریح ہوتی ہے، غالباً اس کے اندر صراحت ہوتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی خاص صیغہ اس کا موجود نہیں ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے دو لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے قواعد کے حوالے سے دوسرا قاعدہ مورد بحث اور مورد گفتگو قرار دیا، اور وہ قاعدہ دلالت سے متعلق تھا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ دو لفظی دلائل میں سے جب ایک کی دلالت صریح ہو، یعنی اس کے اندر خلاف کا احتمال موجود نہ ہو، جبکہ دوسری جو ہے وہ ظاہر الدلالہ ہو، یعنی اس کے اندر احتمال ہو کہ کوئی اور معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ اگر یہ دو دلائل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں، تو ہم نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے، یعنی نص کی روشنی میں، صریح دلیل کی روشنی میں ظاہری دلیل کو تفسیر کریں گے اور اس کے ظہور سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔